बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मुझे आज एक अहम तब्दीली के बारे में बात करनी है। वो तब्दीली जो गुज़िश्ता चंद सालों में हमारी मसाजिद के अंदर आई है। आपने देखा होगा कि पहले सिर्फ सफ़े होती थी, अब माशाल्लाह से क़ालीन आ गए हैं, अच्छी बात है। अब क़ालीन के साथ साथ कुर्सियाँ आ गई हैं। नाजुक मिजाजी कह लीजिए, सुस्ती कह लीजिए या मजबूरी कह लें, लेकिन कुर्सियों की मिक़दार हमारी मसाजिद में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और नतीजतन माज़ूर अफराद, ज़ाहिर है जो कुर्सी पे बैठ रहे हैं मस्जिद में आके माज़ूर ही कहेंगे, माज़ूर अफराद उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मुझे आपसे इस हवाले से कुछ बातें करनी। सबसे पहले ये याद रखें कि क़याम यानी खड़ा होकर नमाज अदा करना ये फ़र्ज़ है। नमाज के 13 फ़र्ज़ है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। 7 बाहर के हैं, 6 अंदर के हैं। अंदर के जो 6 फ़र्ज़ हैं ना, उनमें पहला तकबीर तहरीमा है और फिर क़याम है, फिर क़िराअत है। क़याम फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ से अगर आप सुस्ती की वजह से दस्तबरदार होंगे तो सोचें कितना गुनाह होगा, मबादा कि आपकी नमाज ही ना हो। तो क़याम फ़र्ज़ है। बसूरत मर्ज़ ज़मीन पर बैठ करके नमाज पढ़नी चाहिए और सुन्नत भी यही है कि अगर आप खड़े नहीं हो सकते, आपको कोई माजूरी है, कोई उज़र है, तो आप ज़मीन पर बैठेंगे और ज़मीन पर बैठ के नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि कुर्सी पर एक तरह का किब्र है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऊपर बैठने वाला मुतकब्बिर होता है, लेकिन ये किब्र का इस्तिआरा है, तकब्बुर की अलामत है। सारी लड़ाई कुर्सी दी, तो कुर्सी पे बैठने का शौक खुदा के लिए बिला उज़र तर्क कर दें। क़याम की कोशिश करें, क़याम नहीं हो सकता तो ज़मीन पे बैठने की कोशिश करें। ज़मीन पे बैठ के नमाज पढ़ना, नमाज सिखाती क्या है? आज से सिखाती है। जिस ज़मीन पर सजदा कर रहे हैं, इसी ज़मीन के अंदर जाने, तो यही नमाज की रूह है। इसीलिए तो हम ज़मीन के ऊपर माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं कि भाई इसी मट्टी से पैदा हुए, इसी मट्टी में जाने, और इसी मट्टी पे नाक रगड़ के हम बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अल्लाह तेरी ज़ात बड़ी है और हम बड़े ही छोटे हैं। तू खालिक है, हम मखलूक हैं, हम आबिद हैं, तू माबूद है। यही तो बता रहे। तो अगर कुर्सियों का रवाज इस तरह से बढ़ता चला जाएगा तो सोचें हमारे माशरे के अंदर सहल पसंदी भी उतनी ज़्यादा होगी। नुकसानात क्या होते हैं? एक नुकसान इसका ये होता है कि मस्जिद का जो सफ बंदी का माहौल है ना, वो खराब हो जाता है। फिर इसके अंदर सहल पसंदी, आराम पसंदी बढ़ती जा रही है। हालांकि सख्त मजबूरी में इजाज़त है, और मजबूरी में जिस चीज़ की इजाज़त होती है, फ़िक़ही उसूल है, अज़-ज़रूरतु यतक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरा, कि मजबूरी में जो चीज़ होती है वो ज़रूरत की बक़दर ही होती है, वो इंजॉय करने के लिए नहीं होती। खिंजीर हराम, मजबूरी में सिर्फ उतना कि जितना रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रह सके उतना जायज़ है। मजबूरी में जो चीज़ अलाउ होती है वो मजबूरी के तहत अलाउ होती है, वो उसको इंजॉय नहीं कर सकते, खुश दिली से इसको कबूल नहीं कर सकते। तो इसलिए खुदा के लिए हम होश के नाखुन लें। फिर इसमें क्या होता है कि सफ़ हरगिज़ बराबर हो ही नहीं सकती। सफ़ कैसे बराबर होगी? अव्वलन तो हमारे यहाँ नमाजी थोड़े से होते हैं, आधी सफ़ बड़ी मुश्किल से होती है। अब उसमें 4-5 कुर्सियों वाले होते हैं, 2-3 दाएं तरफ होते हैं, 2-3 बाएं तरफ होते हैं, अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक। अब उसके बाद जो साहिब सेहतमंद है वो टाइम से मसीते नहीं बढ़ते, वो बाद में आते हैं। अब बीच में कुर्सी हैं, बीच में सेहतमंद नमाजी हैं, फिर उसके बाद कुर्सी हैं, फिर सेहतमंद नमाजी हैं। भाई मासूर हो, पिछली सफ़ में चले जाओ या सफ़ों के किनारों पे चले जाओ। अब सफ़ों के किनारों पे उनको भेजें तो दरमियान में खला रहते। सेहतमंद नमाजी ने कसम खाती कि ऐसी टाइमनल मस्जिद से कोई नहीं आना। अब मसला क्या है कि इमाम की बेबसी कह लें, मजबूरी कह लें कि वो क्या करे। वो जो नमाजी बूढ़े बेचारे जो आ रहे हैं मस्जिद में, उनको भी इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दे कि भाई थोड़ी जगह तो पिछली सफ़ा पीछे जाओ, तो सीधा वो किनारे लगने, वो कहेंगे अच्छा फिर ठीक है। मस्जिद का माहौल ख़राब हो जाता है। खुदा के लिए बिला उज़र हम कुर्सी इस्तेमाल करने से गुरेज करें। नमाज बाजमात अदा करनी है ना, इतनी मेहनत की है, घर से आए हैं, ठंडे गर्म पानी से वज़ू की है और इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त की है, अपनी नींद ख़राब की है, सारा कुछ किए, यहाँ आके एक छोटे से अमल पे आके हम अपनी किसी भी सुस्ती की वजह से अपने सवाब में कमी करें तो क्यों करें? फिर उसके बाद कुर्सियाँ उठा के सफ़ दुरुस्त करना, इस किनारे से थोड़ा सा खला मौजूद है, यहाँ पे एक बंदा फिट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे इस तरफ एक बंदा आएगा कि नहीं आएगा, वो बूढ़ा आदमी है, मरीज़ आदमी है, वो कुर्सी से बैठे बैठे आधा उठेगा और कुर्सी उठा के इधर उधर करेगा, मबादा वो गिर ना जाए। नतीजा ये है कि कहीं ना कहीं सफ़ों में खला होता है, उसके दाईं तरफ होता है, बाईं तरफ होता है, कोई खड़ा होता है तो वो फंस के खड़ा होता है, वो भी तंग है, बाबा जी भी तंग है, कुर्सी पे बैठने वाला भी तंग है।
تو جو کرسیاں جیسے جیسے جتنی زیادہ مساجد کے اندر آتی جا رہی ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ نئے نئے مسائل آتے جاتے ہیں. بنیادی طور پر مسئلے کی رو سے اگر کوئی شخص قیام کر سکتا ہے نا، باہر مسجد تو باہر کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ کھلوتے رہیں گے، گھنٹہ کھلوتے رہیں گے، لمبی گفتگو کہ نواز شریف تو لے کے زرداری، زرداری تو لے کے عمران خان، اور پتہ نہیں نہ جانے دنیا بھر کی سیاست، اور اس کے اوپر امریکہ سے رشیا اور کہاں کہاں کی خبریں. اس وقت کوئی کمر میں درد نہیں ہے، کوئی گھٹنوں میں درد نہیں ہے، کوئی ٹخنوں میں درد نہیں ہے، کوئی گوڑوں موڑوں میں درد نہیں ہے. صرف جیسے ہی اللہ کے گھر میں داخل ہونے تو ہر طرح کی دردیں شروع ہو جانی ہیں کہ اگر 5 منٹ قیام کر لیا یا 5 منٹ کی مشقت برداشت کر لی تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جناب صاحب آپ تو گئے کام سے گئے آپ. لہٰذا نماز میں مفتی صاحب اجازت تو ہے نا، مجبور ہے نا، معذور ہے، اجازت تو ہے نا، بس ٹھیک ہے، وہاں پہ اس لیوریج کو انجوائے کر لینے، باقی دنیا کے کام روٹین کے مطابق جو ہے وہ کرنے. تو صف اس میں برابر نہیں ہوتی. اگر کرسی رکھی جاتی ہے تو صف کی اسپرٹ ٹوٹ گئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی سنت کیا تھی؟ چل کے پیدل کبھی اس طرف جا رہے ہیں کبھی اس طرف جا رہے ہیں کہ صفیں ہر لحاظ سے برابر ہوں. ہمیں تو ایک دوسرے کے گھٹنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، موڈے گوڈے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، کونیوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے. خدا کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسجد میں آ کے، اللہ کے گھر میں آ کے اپنے گھٹنوں، موڈوں، کونیوں کو کیوں نرم نہیں کر لیتے؟ اور ہمیں دوسرے سے کیوں لامساس اور دوسرے سے کیوں اچھوت محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں، اس کی کونی، اس کا گھٹنا، اس کا موڈا کچھ مجھے لگ گیا تو نہ جانے مجھے کیا ہو جائے گا. تو ہم کیوں نہیں سیدھے ہوتے؟ صفوں کے بیچ کا خلا، حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ خلا پیدا کر دے گا، اور وہی حال جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. کرسی رکھی جاتی ہے تو اب کرسی کے پچھلے پائے کبھی پیچھے ہوتے ہیں تو پیچھے والے ٹانگے آگے ہوتے ہیں، تو آلریڈی کرسی کی وجہ سے صف سے بندہ نکلا ہوا ہے تو پھر اور زیادہ نکل جائے گا. تو نتیجے میں کیا ہے کہ صف کی برابری، جو تسویت الصفوف کا جو حکم ہے، جو نماز کی روح ہے، وہ وائلیٹ ہو جاتی ہے، وہ بکھر اور ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. لہٰذا زمین کے اوپر آخری دم تک زمین کے اوپر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں. کرسی تے باہر افضل ہے. اور پھر آج کل جو فولڈنگ چیئرز ہیں وہ بغیر پائے کے بھی موجود ہیں. اگر ایک شخص کے لیے صرف اور صرف سجدے کے بعد اٹھنے میں مسئلہ ہے نا، تو وہ ہلکی سے اپنی پشت کو اونچا کر کے بیٹھ سکتا ہے. ایسی جو ہے وہ چیئرز، ایک سیمی چیئرز اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بھی وہ بھی موجود ہیں. آخر تک کوشش کیجیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھٹنے، آپ کے ہاتھ، آپ کا ناک، آپ کی پیشانی آخر تک زمین سے جدا نہ ہو. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ زمین کے سجدے سے ہمیں محروم نہ کرنا. بے شک یہ بہت بڑی محرومی ہے. اللہ سب کی قبول فرمائے. جو بیچارے معذوری میں اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ ان کی نماز قبول فرمائے. ہو سکتا ہے کہ ان کی نماز اللہ ہم سے زیادہ قبول کرتا ہو، یہ بات نہیں ہے. اس وقت ہم صرف اور صرف شرعی مسئلے کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور یہ جو کرسیاں بہت تیزی کے ساتھ جو انوالو ہوئی ہیں مساجد کے اندر، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تشبہ بالکفار کی وجہ سے ایسا ماحول بن جاتا ہے. چرچ میں جائیے، لوگ اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتے، اپنی معاف کیجیے گا عبادت کرتے. تو مساجد میں بھی یہی کرسی ہیں. پھر انٹرسٹنگلی جو بیماری آتی ہے نا، جو نئی چیز آتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. جو چیز شروع میں آتی ہے مجبوری اور معذوری کے ساتھ، آہستہ آہستہ وہ لیجیٹیمیٹ ہوتی وہ شریعت کا حصہ بنتی ہے، وہ روزمرہ روٹین کا حصہ بنتی ہے. نتیجے میں وہ فرض اور واجب اگلی سے اگلی نسل جو ہے وہ اس کو شریعت اور دین کا حصہ بنا لیتی. آپ 10 سال پہلے کا ماحول دیکھ لیں، آج کا ماحول دیکھ لیں، 10 سال کے بعد دیکھیے گا اب یہ کرسیاں یہ چبھنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب پھر آگے صوفے لگنا شروع ہو جائیں گے. صوفے ہیں، بیڈ ہیں صاحب، برل نماز بری ہر حال میں فرض ہے نا. نماز تو لیٹ کے بھی ہو جاتی ہے. تو ایک بندہ بیچارہ اتنا معذور ہے، اگر وہ مسجد میں لیٹ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مفتی صاحب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پڑھنے دیجیے نا اس کو. مسجد میں تو آ رہا ہے نا، آپ کی مسجد بھی تو آباد ہونی ہے کہ نہیں ہونی. تو وہ مالدار بھی ہے، اس کو آپ روک بھی نہیں سکتے. امام بھی ذرا بے بس اور مجبور ہے، کیسے روکے گا اس کو؟ اور پھر مفتی صاحب جب وہ آ رہے ہیں، مجبور ہے، معذور ہے، وہ لیٹے گا تو آپ کے میٹرس قالین کے اوپر تو نہیں لیٹے گا، اس کی گردن درد ہوگی نا. تو اس لیے اس کے لیے ذرا موٹا سا گدا ادھر بچھائیں. ایسا سا دیکھیں پھر یہ مساجد کیا حلیہ بنتا ہے ان کا، یہ مسلمان کیا کریں گے اس کا. خدا کے لیے ہم بریک لگائیں. مجبوری کو مجبوری کی حد تک رہنے دیں، ضرورت کو ضرورت کی حد تک رہنے دیں. اگلی سے اگلی نسل کام کو مزید جو ہے وہ بگاڑتی ہے. بلا عذر شرعی نماز کے اندر، نماز کے ارکان میں ایسی تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے. نماز ہوتی نہیں. اصل میں
دلوں کے اندر نا نماز کی اہمیت ہمارے کم ہو گئی. کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں. نماز کی اہمیت کم ہو گئی. نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایک شخص اتنا لمبا سفر کر کے لاکھوں روپے لگا کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے خانہ کعبہ پہنچے، حرم شریف پہنچے، بیت اللہ شریف پہنچے، اور وہاں پر جا کر کے بہترین غسل وضو کے بعد بہترین کپڑے لباس خوشبو کا اہتمام کر کے امام خانہ کعبہ کے پیچھے نماز پڑھے. نماز پوری خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے. نماز کے بعد اب بھی اس کو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سنت کے مطابق اس کو اللہ اکبر استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھنے. کون سا گناہ کیا اس نے اتنا لمبا سفر کر کے یہ سارا کچھ؟ کیا گناہ کیا تھا؟ استغفار کس چیز کی؟ استغفار اس بات کا ہے کہ نماز بہت افضل عمل ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم بڑے کمزور بندے، ہم اللہ کے سامنے جھکنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. وما قدر اللہ کا قدر، اللہ تو معاف کر دے جو کمی رہ گئی. یہ ہے نماز کی اہمیت. نماز کی اہمیت دل میں ہوگی نا تو قربانی کرنا اور تھوڑی بہت تکلیفوں کو برداشت کرنا، اس مشقت کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور انٹرسٹنگلی ہوتا یہ ہے کہ دنیا کا ہر کام کرنے سے پہلے اس کو سیکھتے ہیں. موچی کا، نائی کا، دھوبی کا، ترخان کا، کوئی بھی کام اس کو سیکھتے ہیں. کرسی پہ نماز پڑھنے کا جب ٹائم آتا ہے، اگر کوئی مجبوری میں بھی آتا ہے، بس سیدھا ہے کرسی اٹھائی اور نماز شروع کر دی. اس کو نہیں سیکھنا کہ مفتی صاحب کرسی پہ نماز ہوتی کیسے ہے، پڑھنی کیسے ہے. ہوتا یہ ہے کہ صاحب جو ہیں وہ ان کو جوش آتا ہے جب قیام ہوتا ہے کہ باقی سب کھڑے ہیں تو میں بھی کیوں نہ کھڑے ہی ہو جاؤں، تو کھڑے ہو جائیں گے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جب سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ کرسی پہ بیٹھ کے اور اب کھڑے ہو گئے آپ قیام میں، تو آپ کرسی پہ رکھی ہوئی ہے اور آپ آگے ہو کے کھڑے بھی ہوئے. آپ نے تسویت الصفوف کی جو سپیرٹ ہے آپ نے کس طرح سے اس کو پامال کی ہے. دوسروں کی نماز بھی خراب کی، صف کا ماحول بھی خراب کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے تو اللہ پہ بڑا احسان کیا کہ میں مسجد میں آ کے مجبوری میں بھی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. حالانکہ میں صحیح طریقے سے رکوع سجدہ نہیں کر رہا، کرسی یوز کر رہا ہوں اور پھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ کے بندے، جب آپ نے کرسی لی تو آپ نے خود کو معذور ڈکلیئر کیا. اب آپ نے معذوروں والی ہی نماز پڑھنی. آپ کرسی سے اٹھ نہیں سکتے، اپنے کرسی پہ ہی اب بیٹھ کے نماز پڑھنی. اگر کھڑے ہونے کا اتنا جوش جنون ہے نا تو یہ فرض کو چھوڑیے، آپ نوافل گھر میں جب پڑھ رہے ہوں گے نا تو اس میں یہ نخرے کر لیجیے گا. آپ اس میں کرسی پہ کبھی کھڑے ہو جائیں، کرسی کے سامنے کبھی بیٹھ جائیں. نفلوں میں یہ چیزیں گنجائش ہوتی ہیں، فرضوں میں نہیں ہوتی. فرض نماز با جماعت یہ ڈسپلن کا نام ہے، عبادت ہے، خشوع خضوع بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے اس کے اندر. کھڑے مت ہوئیے خدا کے لیے. اگر آپ نے کرسی استعمال کرنی ہے تو کرسی پہ بیٹھیے. پھر اس کے بعد کرسی کے جو پچھلے پائے ہیں نا وہ سمجھیے کہ آپ کے پاؤں ہیں، وہ لوگوں کی جہاں پہ ایڑیاں ہیں اس کے پیرالل ہونے چاہیے کرسی کے پچھلے جو پائے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ اس میں بیٹھے ہیں تو رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے آپ اپنے گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا کے اس کو خلا میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. بھائی خلا میں کیوں ہے وہ ہاتھ؟ وہ آپ کے گھٹنے ہیں نا، گھٹنوں پہ رکھیے اس کو. رکوع میں کم جھکیے، سجدے میں زیادہ جھکیے، اور باقی سب معاملات ویسے ہی ہیں، یعنی تسبیحات ویسے ہی پڑھنی ہے آپ نے. خدا کے لیے یہ آپ کرنے سے پہلے اس کو سیکھ لیا کیجیے. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت اخلاص کی اور تقوی کی دولت سے مال و مال فرمائے، اور ہم سب کی نمازوں کو اور عبادت کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.